بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین کرام، اس نشست میں ہم عذر کی وجہ سے جس آدمی کا روزہ چھوٹ جاتا ہے اس کے مسائل کا ذکر کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسافر اور مریض کو روزہ چھوڑنے اور بعد میں گنتی پوری کرنے کی اجازت اور رخصت دی ہے۔ اگر آدمی سفر کی حالت میں ہو اور وہ سفر شرعی سفر ہو تو اس سفر میں خواہ وہ سفر ہوائی جہاز پہ ہو، ریل گاڑی پہ ہو، یا عام گاڑی کے اوپر سفر ہو، یا پیدل سفر ہو، اونٹ وغیرہ پر ہو، اگر وہ شرعی سفر ہو اور اس کی مسافت جیسا کہ بعض ائمہ کے نزدیک 48 میل اور بعض کے نزدیک 52 میل اور بعض کے نزدیک اس سے کم یا زیادہ ہے، اگر وہ شرعی طور پر آدمی سفر کی حالت میں ہو تو کسی طرح کا بھی سفر ہو اس میں یہ رخصت ہے۔ دیکھیے یہ حکم نہیں ہے۔ بعض ایسے سفر تھے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور بعض سفر ایسے تھے جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ چھوڑا۔ تو جس طرح کی آپ کو سہولت ہو، اور اگر کوئی آدمی سہولت کے ساتھ ہوائی جہاز کے اندر سفر کر رہا ہے اور وہاں بھی وہ روزہ جو ہے وہ نہیں رکھنا چاہتا تو کوئی دوسرا اسے ملامت نہ کرے، اس لیے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے یہ رخصت دی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ سفر کی حالت میں روزہ رکھا بھی جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے، لیکن جو چھوڑے وہ اس نیت کے ساتھ روزہ چھوڑے کہ بعد میں وہ اس گنتی کو جو ہے وہ پورا کر لے گا۔ بیماری کی حالت میں اگر آدمی ایسا بیمار ہو جس کی وجہ سے وہ روزہ نہ رکھ سکے اور اس کی جان کو خطرہ ہو یا شدید تکلیف ہو یا اس کو علاج معالجے کی ضرورت ہو تو جو روزہ اس سے چھوٹ جائے تو اس میں بھی رخصت دی گئی ہے، اور وہ بعد میں وہ روزہ جو ہے اس سے چھوٹ جائے وہ گنتی جو ہے وہ بعد میں پوری کر لے۔ جو روزے قضا ہو جائیں ان کو بعد میں مسلسل بھی رکھا جا سکتا ہے اور ایک ایک روزہ کر کے بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح حیض و نفاس کی حالت میں عورت کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن حیض و نفاس کی حالت میں خواتین کے لیے نماز کی تو معافی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن روزے جو ہیں وہ معاف نہیں ہوتے بلکہ ان کی قضا کرنا پڑتی ہے۔ تو حیض و نفاس کی حالت میں جو روزے قضا ہو جائیں خواتین کو چاہیے کہ وہ آئندہ رمضان سے پہلے ان کی قضا جو ہے وہ پوری کر لیا کریں۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاملہ اور دودھ پلانے والی کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رخصت دی ہے، جس کا ذکر قرآن میں نہیں لیکن صحیح احادیث سے ہمیں اس بات کی وضاحت ملتی ہے کہ اگر کوئی عورت بچے کو دودھ پلا رہی ہے یا حمل کی حالت میں ہے اور اس کے لیے روزے کی مشقت جو ہے وہ برداشت کرنا بچے کے لیے نقصان دہ ہے، دودھ کم ہو جاتا ہے، یا یہ ہے کہ حمل کی تکلیف جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور وہ بھوک پیاس برداشت نہیں کر سکتی، تو اسے بھی یہ رخصت دی گئی ہے کہ وہ روزے چھوڑ دے اور بعد میں جب وہ صحیح اور تندرست ہو جائے تو وہ یہ روزے جو ہے وہ اس کی قضا جو ہے وہ پوری کر لے۔ اسی طرح ایک شخص اگر مرد ہے یا عورت ہے، اسے کوئی ایسی بیماری لاحق ہے، جیسے آج کل بعض شوگر کے مریض جو ہے وہ اس کیفیت میں مبتلا ہیں یا بعض دوسری بیماریاں ہیں، یا جس کو شیخ فانی کہتے ہیں، بہت بڑھاپے کی عمر ارذل العمر میں انسان پہنچ جاتا ہے کہ جب اس کے لیے جو ہے وہ بھوک پیاس برداشت کرنا ممکن نہیں ہوتا، یا ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ بھوکا پیاسا نہیں رہ سکتا، تو ایسے شخص کے لیے جو ہے وہ فدیہ دینے کی اجازت جو ہے وہ موجود ہے۔ تو فدیہ روزے کا یہ ہے کہ ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو جو ہے وہ پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیا جائے تو یہ اس روزے کا فدیہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان احکامات کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔